تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. The best amongst you are those who learn and teach Quran. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اور چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 23، اس کا فرسٹ پورشن ہمارے آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے. آپ سب باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے آپ موجود ہیں. کلام پاک کو ساتھ رکھیے، آج کا سبق نکالیے. اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجیے. چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن. ناظرین و سامعین، یہ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ ہے لغت القرآن. جو سبق ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں سب سے پہلے اسے پڑھتے ہیں، پھر اس میں جتنے کلمات ہوں ہر کلمے کو علیحدہ اور پھر ملا کر پڑھتے ہیں. کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتلاتے ہیں. مختلف انداز سے تلاوت بھی کی جاتی ہے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. اب اسے بابا پڑھیں گے، لیکن رکنے کی صورت میں، وقف کی صورت میں اسے ہم پڑھیں گے باب. اور جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے. دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں. قالا ایک کلمہ، رجلان دوسرا، من تیسرا، الذین چوتھا، یخافون پانچواں، انعما چھٹا، لفظ اللہ ساتواں، علا آٹھواں. اور یہ اصل میں ہما ضمیر ہے لیکن علا کے ساتھ استعمال ہوا تو اسے ہما پڑھا گیا، علیہما. تو ہما آٹھواں، ادخلو نواں، البابا دسواں. کل 10 کلمات یہاں موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ اور پھر ملا کر پڑھتے ہیں اور آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں. قال رجلان، را پر زبر ہے تو را کو پر کر کے پڑھا جائے گا. قال رجلان من الذین، یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون کو الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے حمزہ حذف کر دیا جائے گا اور اسے ہم پڑھیں گے من الذین یخافون انعم اللہ. ملا کر پڑھنے کی صورت میں میم کو لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملا کر درمیان سے حمزہ حذف کر دیا جائے گا اور لفظ اللہ کی لام سے پہلے والے حرف میم پر زبر ہے تو لفظ اللہ کی لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا. انعم اللہ، یہ اصل میں علا، یہ ہما، لیکن ناظرین اسے علیہما، علیہما، علیہما. اب یہاں ادخلو ملا کر پڑھنے کی صورت میں میم کو دال کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ حذف کر دیا جائے گا. اسے ہم پڑھیں گے علیہم ادخلو علیہم الباب. ملا کر پڑھنے کی صورت میں میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ حذف کیا جائے گا، علیہم الباب. اب یہاں رکیں گے، وقف کریں گے، اسے ہم پڑھیں گے باب، علیہم الباب. آئیے چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کتنے اسماء، کتنے افعال اور کتنے حروف ہیں. ہر اسم، ہر فعل، ہر حرف کو اپنے پاس آپ نوٹ فرما لیجئے تاکہ ناظرین جب ہم تحقیق اور ترجمے کی جانب آئیں تو آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو. پہلا اسم ہے رجلانی، دوسرا الذین، تیسرا اللہ، چوتھا ہما اور پانچواں ناظرین الباب. تو 5 اسماء ہے، 5 اسماء ہے. اور پہلا فعل قالا، دوسرا یخافون، تیسرا انعما، چوتھا ادخلو. 5 اسماء، 4 افعال.
پہلا حرف من، دوسرا علا، تو 2 یہاں پر حروف ہیں. 5 ناظرین آپ دیکھیں کہ یہاں پر یعنی 5 اسماء ہیں، 4 افعال ہیں، 2 حروف ہیں. 5 اسماء، 4 افعال، 2 حروف. اب چلتے ہیں اسماء کی تحقیق اور ترجمے کی جانب. پہلا اسم ہے رجلانی. ناظرین یاد رکھیں کہ یہ تثنیہ ہے. تثنیہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں اردو میں عمومی طور پر واحد ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے، واحد اور جمع ہوتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں ناظرین واحد یعنی ایک کے لیے واحد ہوتا ہے، 2 کے لیے تثنیہ ہوتا ہے، 2 سے زائد پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے. جو 2 سے زائد ہو تو جمع ہوتے ہیں، لیکن 2 ہو تو اسے تثنیہ کہا جاتا ہے. تو رجلانی یہ تثنیہ ہے. بعض اوقات رجلانی، بعض اوقات رجلینی، یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں تثنیہ، اور اس کا مفرد ہے رجل. رجل یا رجل یا رجلن یا رجلن، اعراب کی حالت تبدیل ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے. تو رجل کا معنی ہوتا ہے ایک شخص، ایک مرد، اور رجلانی یا رجلینی 2 شخص، 2 اشخاص یا 2 مرد، 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. جمع آتی ہے اس کی رجالن، جمع آتی ہے رجالن. جس طرح آپ دیکھیں قرآن کریم میں ہے 5ویں پارے میں کہ الرجال قوامون، الرجال مرد، قوامون حاکم ہے. تو الرجال دیکھیں وہاں پر رجال استعمال ہوا بطور جمع 5ویں پارے میں. تو رجل مفرد ہے، اس کا معنی ہوگا ایک مرد. رجلانی، رجلینی 2 مرد، اور رجال اس کا مطلب ہے کہ 2 یعنی بہت سے مرد یا بہت سے لوگ. اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ ہے الذین. الذین اسم موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، اور اس کو اسم موصول اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کو موصول کہتے ہیں. اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسم موصول جب جملے میں اور کلام میں یوز ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا ناظرین کہ یہ جملے اور کلام کے مقصد کو واضح کرتا ہے، مقصد کو واضح کرتا ہے. اور بہت سے اسم موصول استعمال ہوتے ہیں. یہ الذین جو ہے یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوا، اور الذین جمع مذکر کے لیے ہے، اور اس کے چند معنی آتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک معنی یہ ہے کہ ان لوگوں جو، وہ لوگ جنہوں، وہ جو، یہ تمام یعنی معنی استعمال ہوتے ہیں. ان لوگوں جو یا ان، یہ یعنی جو بھی اسم موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کر سکتے ہیں معنی، وہ معنی آپ لے سکتے ہیں. تو جو چند معنی ہم نے بتائے، ان لوگوں جو، وہ لوگ جو، وہ جنہوں، وہ سب جنہوں، یہ تمام کے تمام معنی استعمال ہو سکتے ہیں. ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. اور اللذانی، اللذینی یہ تثنیہ مذکر کے لیے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے وہ دونوں جو یا ان لوگوں جو، وہ دونوں جو یا ان لوگوں جو. اور اس کے علاوہ الذی واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو. ناظرین اب آئیے چلتے ہیں اگلے اسم کی جانب. لفظ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. بہت سے نام ہیں، آپ 99 نام پڑھتے ہیں عمومی طور پر جو قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں. تو آپ ایک طرف آغاز میں دیکھیں، یعنی آپ آغاز میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے نام ہوتے ہیں، اور آخر میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام نامی ہیں وہ ہوتے ہیں. تو یہ بڑی برکتوں والے نام ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے تمام نام اچھے ہیں تو تم جس نام کے ذریعے چاہو اس سے پکارو. تو ظاہر ہے کہ تمام نام اللہ تعالیٰ کی مبارک ہیں، لیکن یہ نام خصوصیت کے ساتھ ناظرین یہ ہے کہ اس سے اسم اعظم بھی کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے تو ناظرین یہ بھی یعنی اس جس طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی کفو نہیں، کوئی مثال نہیں، اس طرح اس نام کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. اور یہ بھی ہے ناظرین کہ یہ ایسا صیغہ مذکر ہے کہ جس کی مؤنث نہیں آتی. یعنی ہر آپ صیغہ اٹھا کر دیکھیں اس کی مؤنث ہوتی ہے، جہاں مذکر ہو مؤنث ہوتی ہے، لیکن یہ ایسا صیغہ مذکر ہے جس کی مؤنث نہیں. ایسا صیغہ واحد ہے کہ جس کی تثنیہ جمع بھی نہیں آتی. اور کہا جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے. اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے ہما. علا کے ساتھ استعمال ہوا، اسے ہما پڑھا گیا. یہ ہما جو ہے یہ ضمیر ہے، اور ناظرین یاد رکھیں کہ ضمیر کا جو معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، چھپا ہوا ہونا، اور اس میں ضمیر اپنے مدلول پر ڈائریکٹلی
دلالت نہیں کرتی، بلکہ اس سے پہلے جو اسم گزر چکا ہوتا ہے، چاہے وہ شخصیت کا نام ہو، کسی مقام کا ذکر ہو، یہ اس کی جانب لوٹتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ضمیر ہمیشہ رجوع کرتی ہے، راجع ہوتی ہے. تو یہ ہما تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے. اس کا معنی ہوتا ہے وہ دونوں، ان دونوں. اور یاد رکھیں کہ اس کا جو مفرد ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر جب کسی کلمے سے ملی بھی ہو تو ناظرین ہو یا بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور کسی کلمے سے ملی بھی نہ ہو تو پھر ناظرین یہ ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ کلمے سے ملی بھی جو ضمیر ہوتی ہے اسے ضمیر متصل کہتے ہیں. متصل کا معنی ہوتا ہے اتصال سے ملا ہوا ہونا، اور جو ضمیر کلمے سے ملی بھی نہیں ہوتی اسے ضمیر منفصل کہتے ہیں، یعنی انفصال سے جدا ہونا. تو ہوا، ہو یا ہی ہو، اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اس کا معنی ہوتا ہے وہ، اس، اس، وہ، اس، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. ناظرین اس کے علاوہ جو ہم ضمیر ہے یہ جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے وہ سب، ان سب، وہ سب، ان سب، ان ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم، یہاں پر بھی یہ اصل میں ہم ہے لیکن علا کے ساتھ استعمال ہوئی، اسے ہم پڑھا گیا، تو یہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. اگلا جو اسم ہے وہ ہے باب. باب کا معنی ہوتا ہے دروازہ. باب کا معنی ہوتا ہے دروازہ. اور یاد رکھیں کہ باب مفرد ہے، واحد ہے. اس کی جمع آتی ہے ناظرین ابواب. اس کی جمع آتی ہے ابواب. اور تثنیہ اس کی آتی ہے بابان یا بابین. بابان یا بابین یہ تثنیہ آتی ہے. تو باب کا معنی ہوگا ایک دروازہ، بابان یا بابین دو دروازے، اور ابواب بہت سے دروازے. آئیے چلتے ہیں ناظرین اب ہم افعال کی جانب. پہلا فعل یہاں پر ملاحظہ فرمائے قالا. قالا یہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے. اس کا معنی ہے اس نے کہا. اس نے کہا. عمومی طور پر اس کا معنی کسی عام بندے کے لیے کیا جائے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے اس نے کہا. لیکن جب کسی رسول سے، کسی نبی سے نسبت ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ سے نسبت ہو تو پھر ہم کہیں گے اس نے فرمایا. اس نے فرمایا. یہ ادب کا تقاضا ہے. اس کے بعد ناظرین اگلا فعل ہے یخافون. یخافون فعل مضارع معروف، صیغہ جو ہے صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے ناظرین وہ ڈرتے ہیں یا وہ ڈریں گے. وہ ڈرتے ہیں یا وہ ڈریں گے. اور یہ چونکہ ناظرین حال بیان ہو رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب بمعنی حال، اور اس کا معنی ہے وہ ڈرتے ہیں. اس کے بعد ناظرین اگلا جو فعل ہے وہ ہے انعامہ. انعامہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے اس نے انعام کیا یا اس نے اکرام کیا. ادخلوا فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تم داخل ہو جاؤ یا آپ سب داخل ہو جائے. اور ناظرین یاد رکھیں کہ امر وہ فعل ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا آرڈر دیا جائے، حکم دیا جائے، اور نہیں وہ فعل ہے کہ جس میں کسی کام کو ڈس آرڈر کیا جائے، یعنی کسی کام سے روکا جائے. تو یہ ہر لینگویج میں امر اور نہیں استعمال ہوتے ہیں. تو ناظرین و سامعین اب آئیے چلتے ہیں حروف کی جانب. پہلا حرف من ہے. من اس کا معنی ہوتا ہے سے. یہ تبیین یا تبعیض کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بھی بہت سے معنی کے لیے ہوتا ہے لیکن من یہی معنی ہے. تو یہاں پر یہ تبیین کے معنی میں ہے. تبیین کا معنی ہے کسی چیز کی وضاحت کرنا، تبعیض کا معنی ہے کسی چیز کی بعضیت کو ظاہر کرنا، تو یہاں تبیین کے لیے ہے. ناظرین اس کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ ہے علا. دونوں مقامات پر علا ہے. علا استعلا یعنی بلندی کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اس کا معنی پر بھی ہوتا ہے، اوپر. پر اوپر دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. فلاں شخص زمین پر کھڑا ہے، فلاں شخص چھت کے اوپر ہے، تو دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. استعلا بلندی کے لیے ہے. ناظرین و سامعین یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائے 5 اسماء، 4 افعال، 2 حروف، سب کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، را زبر وا، جیم پیش جو، لام کھڑا زبر نا، لام کھڑا زبر لا، نون زیر می، رجلانی، میم زیر می، نون لام زبر نل، لام زبر لا، دال یا زیر دی، نون زبر نا، من الذین، یا زبر یا، خا الف زبر خا، فا واو پیش فو، نون زبر نا، یا خافونا، حمزہ نون زبر ان، عین زبر ع، میم لام زبر مل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، انعم اللہ، عین زبر ع، لام یا زبر لی، حاضر ہی، میم دال زبر مد، خا پیش ہو، لام واو پیش لو، علیہ مدخلو، عین زبر ع، لام یا زبر لی، حاضر ہی، میم لام پیش مل، با الف زبر با، با زبر با، علیہم الباب. اب یہاں رکیں گے تو ہم پڑھیں گے باب. ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. ترتیل کا معنی ہے انتہائی ٹھہر کر پڑھنا. قرآن کریم میں ہے ورتل